یہ چینل بسوں اور ٹرکوں کی خوبصورتی کے شوقین حضرات کے لیے بنایا گیا ہے۔ لائک، کومنٹ، سبسکرائب لازمی کیا کریں، شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، اب کافی دوست احباب جو ہے وہ مجھ سے کئی دنوں سے سوال کر رہے تھے کہ سر ہم ٹرانسپورٹ کا کام سٹارٹ کریں تو وہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کا کام سٹارٹ کریں، اور جو مالکان ہیں ان سے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ کا کام کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی، آپ کو اس کام دے وچ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ایک کام دے وچ بڑے نقصان ہوندے نے، اتنے دھوکہ دہی ہوندی ہے، تو بہت کچھ وہ لوگ سمجھاتے ہیں۔ میں کیونکہ اتنا تجربے کار نہیں ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ مجھے تجربہ ہے ٹرانسپورٹ کا، تو وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کسی کو کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا مشورہ نہیں دیتے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار اٹھائیں تو تمام کاروبار جو ہیں وہ سب منافع بخش ہیں، اس میں صرف کچھ تجربہ چاہیے، جو کہ میں خود اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تجربے کے بغیر جو ہے وہ کام آپ کریں، لیکن تجربہ آپ جو ہے اس کام کو شروع کریں گے تو آپ کو تجربہ آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس ٹائم جو ہوں ڈیرہ غازی خان ٹرمینل پر ہوں، بس ٹرمینل پر ہوں، تو یہاں پر جتنے بھی ٹرانسپورٹرز حضرات ہیں، اچھا اس میں کچھ جو ہیں وہ بڑی فرمز ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی بسیں بھی ہیں جو ان کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہیں، اور ان کے جو مالک ہیں وہ آلریڈی یعنی کہ بس ڈرائیور ہیں، یعنی کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے پہلے وہ ڈرائیور ہوتے تھے، اب وہ کیا ہے انہوں نے بسیں اپنی لی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، بس خریدنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو طرح کا ہے، ایک تو یا تو آپ کے پاس پیسے ہوں، نقد پیسے ہوں، اور آپ جو ہے وہ بس کو خریدیں، ٹھیک ہے، نقد پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ دیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھی آدھے پیسے دیں اور جو باقی پیسے ہیں وہ آپ جو ہے بڑی جو فرمز ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ادھار رکھوائیں، ٹھیک ہے، قسطیں رکھوائیں، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو جو ہے ماہانہ 30,000 روپے قسط دیں گے، 40,000 روپے قسط دیں گے۔ دیکھیں جی، ماہانہ 30 سے 40,000 ایک روٹ والی بس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو 72 سیٹر بس ہے اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات، اہم بات وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو ڈرائیور ہے، یا آپ خود ڈرائیور ہو یا آپ خود جو ہے وہ کلنڈر بنو، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے خود اس کے اندر بس میں رہو، تب جا کے نا آپ کو وہ بس کما کے دے گی، ورنہ وہ آپ کو لاس دے گی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری جو یہ بس ہے، اب فرض کرو ڈیرہ غازی خان سے چلتی ہے اور ملتان تک جاتی ہے، تو اس کا جو ڈیزل کا خرچہ ہے وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے پورا اسٹیمیٹ لگا لینا ہے اس روٹ کا، ڈیرہ غازی خان سے ملتان کا، کہ بھی اتنے کلومیٹر ہے اور اس میں اتنے ٹول پلازے آتے ہیں، اتنی یہ چنگیاں دیں گی، اتنی یہ اڈے دے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے ڈرائیور کلنڈر پر کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے نقصان کرتے ہیں۔ ایک مشہور کمپنی کا مالک کے پاس میں بیٹھا تھا، مجھے یاد ہے، میں اس مشہور کمپنی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن وہ سب سے بڑی کمپنی ہے جھنگ فیصل آباد کی، ٹھیک ہے جی، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے مالک کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک بندہ آیا ہوا تھا، تو وہ اس کے مالک کو کہتا کہ استاد جی تسی نا اے بندہ رکھو، ایک کلنڈر جو رہے نا بڑا ہی ایماندار رہے گا، یعنی کہ یہ بڑا ایماندار کلنڈر ہے، یہ 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ اس کمپنی کے مالک کی جو بات میں نے سنی، میں بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہتا ہے یار میں اس چیز کی شورٹی دے رہا ہوں کہ یہ وہ کلنڈر ہے جو 1 روپیہ بھی نہیں مطلب کھائے گا۔ تو وہ کہنے لگا دیکھو یار، اگر یہ ایماندار ہے، یہ ٹھیک ہے ایماندار ہے، یہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گا تو یہ مجھے کیا کھلائے گا؟ تو میں بڑا حیران تھا اس کی اس بات سے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ نے یہ ایسی بات کیوں کی ہے کہ بھئی کلنڈر بیمان ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کھلاتے ہیں؟ وہ کہتا کہ یار بات یوں ہے خان صاحب کہ اگر وہ کلنڈر جو ہے خود کھائے گا، بیمانی کرے گا،
اس کے مائنڈ میں ایک بات ہوگی کہ یار اتنا میں کھا رہا ہوں، میرے مالک کو تو پتہ ہے کہ بھی میری بس کی یہ کنڈیشن ہے، اتنی سواریاں میری جا رہی تھیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ خود بھی کھائے گا، مجھے بھی کھلائے گا۔ یعنی کہ اس کی لالچ ہوگی اگر 2000 میں نے اس پورے روٹ سے نکال لی ہیں تنخواہ کے علاوہ، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مالک کی یہ 2000 پورے کروں۔ وہ کیسے پورے کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ سامان اٹھانے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بلٹی اس کو ملتی رہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک ایک چوک پہ رکے گا کہ جو بھی سواری ہوگی اس کو چھوٹی سواری بھی مل جائے تو وہ اس کو بھی اٹھائے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں بھی کھا رہا ہوں تو میں نے مالک کو بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نا جو بس مالکان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بس جو ہے اس روٹ پر چل رہی ہے، تو اس کا جو کتنا اسٹیمیٹ ہے، کتنا اس میں سے خرچہ نکل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بس کے ساتھ رہنا پڑے گا، کلنڈر بننا پڑے گا، ڈرائیور بننا پڑے گا۔ دیکھیں اگر آپ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ایز اے کلنڈر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کلنڈر حضرات ہیں جو آج کل بسوں کے مطلب مالک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ جو ہے پرانے کلنڈروں کو دیکھیں، پرانے ڈرائیوروں کو دیکھیں، آج کل ان کی گاڑیاں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹ میں یعنی کہ نقصان ہے۔ اگر آپ ان سے ایک سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جس کے پاس ایک بس ہوتی ہے وہ اگلے کئی سالوں میں 2-3 بسیں بنا کے پھرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نقصان سے ہی 2-3 بسیں بنی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے تو وہ 2-3 بسیں اپنی انکریز کر گیا ہے، اپنی حیثیں 2-3 حیثیں بڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا روٹ کا بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ روٹ کا یہ ہوتا ہے، آپ کہو گے یار آلریڈی جو کمپنی اس روٹ پر چل رہی ہے تو وہ مجھے قریب نہیں آنے دے گی۔ دیکھیں جی بات یوں ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا روٹ بنوائیں گے، پھر اس کمپنی کے ساتھ الحاق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اس ٹائم جو ہے ہم دیکھیں نا ملتان والے اڈے کو دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ڈوگر حضرات ہیں، وہ بڑے حاوی ہیں، تو ان کے توسط سے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے آپ ان کے ساتھ جائیں، جو ان کے بڑے ہیں، مالک ہیں، ان سے بات کریں کہ یار اتنا کمیشن ہم دیں گے، ہم اس روٹ پہ چلنے دیں، وہ چلنے دیتے ہیں، کیوں نہیں چلنے دیتے۔ اسی طریقے سے اب ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور ملتان کا ہم دیکھیں تو یہاں پر چودھری کمپنی کا یہ جو روٹ ہے، ٹھیک ہے، چودھری کی جو بسیں ہیں نا، چودھری ٹرانسپورٹ کمپنی کوٹ چھٹا کی، ان کی بسیں ہیں، تو ان کا جو روٹ ہے اس میں اب شامل ہونے کے لیے یہی ہے کہ بھی آپ جو ہے چودھری برادران سے جائیں، ان سے بات کریں، ٹھیک ہے، کہ بھی ہماری گاڑی اس روٹ میں جائے گی تو آپ کو اتنا کمیشن دے گی۔ بھائی بسیں جو ہیں وہ کما کے لاتی ہیں، کبھی انہوں نے اپنے مالک کو بھوکا نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک 72 سیٹر بس ہے، اب فرض کریں کہ ڈیرہ غازی خان سے بس چل رہی ہے، ملتان جا رہی ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان کا جو کرایہ ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے ملتان کا جو کرایہ اگر ہم بالفرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بالفرض ہے وہ ہے 350 روپے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب ظاہر ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے تھرو جو ملتان کی سواریاں ہیں وہ 2-4 ہوں گی، 10 ہوں گی، 15 ہوں گی، پوری بس تو نہیں ہوتی۔ پھر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے روٹ۔ اب دیکھو نا جہاں کا روٹ اب فرض کرو کہ 2 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر کا وہ کلنڈر کیا کرتے ہیں 50 روپے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بندہ چڑھتا ہے نا 2 کلومیٹر کے لیے، اچھا کوئی ایسے ڈسٹینس کے لیے چڑھتا ہے، کوئی آدھے ڈسٹینس کے لیے چڑھتا ہے، تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے ایکسٹرا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ ملتان سے ڈیرہ غازی خان سے ملتان درمیان میں مظفر گڑھ آتا ہے تو مظفر گڑھ کا جو کرایہ ہے وہ 200 روپے بنتا ہے۔ اگر وہ سواری ڈیرہ غازی خان سے کوئی 10 کلومیٹر آگے جا کے بیٹھتی ہے تو وہ اسے کیا کرتے ہیں 180 روپے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 10 کلومیٹر کا 20 روپے بنتے ہیں۔ نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر جو ہیں ان کو کوئی اتنا گھاٹا نہیں آتا۔ ہاں ان سے پوچھ لیں وہ روئیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے، ہمیں وہ پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا جو یہ ہے کہ اپنی بس پہ جو آپ کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ جو ہے آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اور کے آسرے پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو تب ایسا نہیں ممکن۔ اب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اگر ڈیرہ غازی خان سے ملتان جا رہی ہے تو آگے کچھ علاقے جیسے اب درہامہ آتا ہے، آگے اس سے چوک قریشی آتا ہے،
تو وہاں کے چوک رشی کے جو اڈے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہونی چاہیے. وہ آپ کے اڈے والے بتائیں گے استاد جی تہاڈی گڈی دے اینی سواری سی, یعنی کہ 60 بندہ بیٹھا ہے, 50 بندہ بیٹھا ہے, چھت پہ بھی بندے بیٹھے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہوں گے جو چھت پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ کرایہ نہیں دیتے, ان سے بھی یہ پورا کرایہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جو لوگ ہیں وہ بڑی ٹرانسپورٹ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہائسوں پر جو ہے وہ ویگنوں پر وہ بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی گاڑی ہے وہ کھلی ہوتی ہے, اس کی جو سیٹ ہوتی ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. برکیف آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, لائک کریں, کمنٹس کریں, جو سوالات ہوں وہ کمنٹس باکس میں پوچھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اور گاڑیوں کے بھی ریویو دیتا رہوں گا. بہت شکریہ.